سمجھنا ہے ہونے چاہیے سارے، رہنا نہیں چاہیے۔ اگلا مسئلہ جس سے مولانا لکھیا یہ بڑا ضروری، یہ بہت اچھا کیتا، کیونکہ سوائے میرے نال کوئی نہیں سی ہوندا۔ لوگ مینوں اتنے جدے بھی آکھیا کلرک نے بھی ایک پاسے تو عمرہ کرنا، دوجے پاسے جُتی پائی، دوجی چپل ہے نہیں تیری۔ اور میں آخیا کام کر یار، تینوں کی علم ہے، تو ایک کلرک اپنا کام کر، کوئی یہ جتیاں لاؤن دا حکم نہیں۔ یعنی ساری دنیا چپلاں خریدی پھردی ہے، اتنے ڈگدے پھردے، چپلاں چلنا نہیں آتا عام لوگوں، پیر پھسل گیا، کسی دا تسمہ ٹوٹ گیا، مصیبت نوں پھڑے۔ یعنی کوئی دین اسلام تے حکم نہیں سی جڑا حکم بن گیا بھئی جتی ایداں دی لبنی ہے جڑی پیر دی چھت ننگی ہوئے۔ ہر مولوی کہی جاندہ، ہر دعائی دے جاندے، بالکل اپنے کولوں گل۔ یہ بھی مولانا نے بہت خوب لکھیا، بہت لمبا لکھیا، اور آندے مینوں تد لکھنا پیا بھی اس مسئلے فطور لوگوں نے بہت بات۔ عن ابن عمر 134 نمبر حدیث ہے کتاب العلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سالہ ما یلبس المحرم۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے سوال کیتا کہ بندے نے کہ جڑا آدمی احرام بنے مرد، وہ کیڑا لباس پہن سکے؟ مرد واسطے احرام دی حالت کیڑا لباس ہونا چاہیے؟ فقال، تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے سوال تو دا سی وہ کیڑا لباس پہن سکتا، انہوں چھڑ دیتا۔ یہ گنا کہ میں کیڑا پہن سکتا، میں تینوں صرف وہ دس دینا جڑا پہن نہیں سکتا، انہوں سمجھ لا باقی جدہ مرضی پہنے۔ لا یلبس القمیص، ایک تے سیتی قمیص نہیں پا سکتا، گل جڑی سیتی شاید پائی دی ہے، کوٹ ہے، واسکٹ وغیرہ سارے جو بھی ہے بدن تے سیٹ کر کے سلوائی دا، ایدہ نہیں پہن سکتا۔ ولا الامامہ، سر تے پگڑی نہیں پہن سکتا۔ ولا السراویل، اور نہ وہ شلوار پہن سکتا۔ ولا البرنس، اور نہ ایسا کوٹ برانڈی جہدے نال اتنے ٹوپی ہوندی، سر تے بھی لوگ سردیاں کر رہے ہیں، وڈا کوٹ ہوندا اتنے پہن لے، وہ بھی نہیں پہن سکتا۔ ولا ثوب مسح الورس او الزعفران، تے نہ ایسے کپڑے نوں پہن سکتا جنہوں زعفران یا ورس نے چھوا، یہ خوشبودار چیزاں، انہاں نہ رنگیا کپڑا بھی خوشبودار نہیں پہن، اے منع کیتا۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، جنہوں نہ ملے جوتا، جوتیاں پہنے، جوتیاں نہیں ملیاں، صرف موزے ملے، اج میں موزے پہنے گٹیاں تو تاں تک موزے ہی ہے انہوں ملے صرف، تو فرمایا او اگر جوتیاں نہیں ملیاں دوسریاں تو موزے ہی پہن لے۔ وَلْيَقْطَعْ مَا حَتَّىٰ يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، صرف یہ کرے کہ انہاں موزیاں نوں دوواں گٹیاں تو تھاں کٹ لی، گٹیاں تو تھاں صرف کٹنا، پیر دی چھت دا کوئی مسئلہ نہیں سی، امت نے کولوں ہی بنا لیا۔ ایڈی مصیبت پھنسے ہے، کوئی سردیاں مردے کو ڈگدے پھردے، صرف یہ کہ اگر عام ہی جتی مکیشن وغیرہ چمڑے دی جو مرضی پہنو بند جتیاں، صرف وہ ہونی چاہیے ٹخنیاں تو نیچے، گٹیاں تو تھلے ہونا چاہیے۔ فرمایا جو تینوں بنی بنائی جتی نہیں نہ لبھی دوجی چمڑے دی، تے توں موزے یہ تو پہن لا، تے موزیاں نوں کٹ لا، ٹخنیاں تو تھلے۔ یہ تے پھر لکھ کے بہت لکھیا کہ کئیاں نے بنا لیا جی پیر دی چھت ہے کعبہ، نہ آکھیا یار قرآن آندا کہ الکعبین، گٹیاں تک وضو پیر تو اسے پیر دی چھت تک تو دے دے، کمال کرتی پھر کعبین آکھیا، دو ٹخنے پیر دے دو ہی پاسی ہیں، وہ ایک ہے جے پیر دی چھت ہو تو ایک پیر تے ایک ہی ہے، کعبین کیوں؟ کئی صفحے لکھا کہ بسم اللہ، اخیر تے لکھیا محرم کے لیے چمڑے اور ریگزین کی چپل پہننے کا جواز۔ ہم اس مسئلہ کی گہرائی اور گہرائی میں اس لیے گئے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں ناواقف عوام میں یہ مسئلہ مشہور ہو گیا۔ مولانا تو ناواقف عوام آدھے، ناواقف نہیں، مولوی چنگے پڑھے لکھ دے، جو حج عمرے چ نا وہ جتی نہ پائیں جے نہ پیر دی چھت ٹکی ہے، کہ محرم کے لیے اسفنج یا ربڑ کی ایسی چپل پہننا ضروری ہے جس میں پیر کی پوری پشت کھلی رہتی ہے، اور چمڑے یا ریگزین کی ایسی چپل یا ایسا جوتا پہننا جائز نہیں ہے جس میں پیر کی پشت ڈھکی ہوئی ہو، خواہ ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، جبکہ ایسی چپل یا ایسے جوتے پہننا بالکل جائز ہے، جیسا کہ ہماری تفسیر اور تحقیق سے ظاہر ہو چکا ہے۔ یعنی کتوں شروع کیتا مولانا نے 501 صفحے تو لے کے 507 تک، انہوں نے آخیا ایڈی لمبی مینوں بحث تاج کرنی پئی پہ کولوں ہی مسئلہ بنا رہا ہے، بالکل جہو جی مرضی چپل پہنو، جہو جی مرضی جتی پہنو، گٹیاں تو تھلے ہونی چاہیے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 246 میں بھی یہ مسئلہ لکھا تھا، لیکن وہاں اختصار سے صرف 4 سطریں لکھی تھی، جبکہ یہاں نعمت الباری میں اس مسئلہ کو بالکل علم نشرح کر دیا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اس مسئلے بھی انہیں یہ ہو گیا کہ امام محمد ابن تیمیہ اور آکھیا بھی کٹ تے لوے نا گٹیاں تو تھلے تے موزے پہن سکتا، مگر یہ ہے بھی انہوں
یہ کٹن دا حکم جڑا ہے رسول کریم علیہ السلام نے دیتا سی جدوں مدینے شریف مسئلہ بیان کیتا، مڑ کے جدوں آپ نے عرفات بیان کیتا نا پھر یہ آخیا جنہوں نہیں جتی لبھی موزے پہن لے اسے کٹن دا ذکر نہیں کیتا۔ ہوں اس تو یہ حکم منسوخ ہے، بے شک وہ نا ٹخنے والے جڑے نا موزے وڈے لمے بوٹ وہ بھی پہنے، وہ حکم کٹن دا ختم ہو چکا، ادھر چلے گئے ابن تیمیہ ہوری۔ مگر صحیح گل یہ ہوئی کہ کٹنے پینے، تھلے کرنا پینا، کم از کم یہ حکم جڑا آپ نے کدوں آخیا میں بند کرتا، کسی بھی کوئی مسئلہ تھوڑا دسیا کہ دوجا تھوڑا جہا دسیا، کٹن دا جو دس دیتا ہوا ٹخنیاں تو نیچے وہ بند نہیں ہوا۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آخیا ٹخنیاں تو نیچے کٹ کے پہن سکا مگر بکرا انہوں پی جانا، اتنے بھی علماء نے لکھا بکرا امام صاحب حضور نے تو آخیا جدوں آپ نے مسئلہ دسیا کدوں آخیا بھی وہ پھر پہن لوے کٹ کے مگر بکرا دے، یہ دم اور بکرے حضور پاک کیوں بھول گئے، ذرا بھی نہیں آپ نے ذکر کیتا۔ اس سے نہ کریا کرو بھی اپنے کولوں ہی کہی جاؤ، جتھے ضرورت سی مسئلہ بیان کرنی، جدوں آپ کہہ رہے سی بھی نہیں جوتی ملی تو توں موزے ہی پہن لا، گٹیاں تو تھلے کٹ لا، اس آدھے کٹ لا مگر تینوں بکرا دینا پینا، نہیں کیا۔ اس تو صحیح مسائل جڑے دین دے ہوئے ہوئی ہے کہ یہ دی کوئی ضرورت نہیں، بالکل جائز ہے، مگر اس حالت ہی دوجی بنی جتی جڑی چمڑے دی یا مکیشن وغیرہ بند نہیں ملی تو پھر موزہ ہی ہے تو موزہ ٹخنے تو نیچے کٹ لے، کوئی انہوں نے لوڑ نہیں۔ اور اسی طرح دوجی حدیث پاک فرمایا کہ جنہوں تہ بند نہیں ملیا، اصلی تو لباس یہی ہے احرام والے دا بے تھلے چادر بننے، ایک اپنے کندھیاں تو ہی سر لے گلوں بھی ننگا ہوئے، مگر اگر کسی کول ہے نہیں تہ بند، اس کو شلوار اور پجامہ ہی ہے تو فرمایا پہن، اتنے انہاں اماماں نے کولوں ہی کہتا بھی وہ پاڑ کے انہوں چادر بناوے، آپ باندھے فل بس شرابیل، اگر نہیں انہوں ملتی اظہار تہ بند تو وہ شلوار پہن لے، پھاڑن کا ذرا بھی نہیں آخیا، جہاں آخیا کٹو انہوں آئندے ہٹ گیا ہوں حکم موزیاں کا، یہ کوئی بھی نہیں آ کے پھاڑ کے کیوں رہے گا، نہ شلوار رہی نہ تہ بندی بنیا، انہیں کی ننگ ٹکنا، بندہ ننگا ہی ہو جائے گا۔ ایسی گل کر دیں بعض وقت کہ افسوس ہوتا بھی عالم یار گل نہیں سوچنے چاہتے۔ اس تو آپ نے فرمایا اصل تہ بند بنو، جے تہ بند کسی کو ہے نہیں شلوار اور پجامہ ہی ہے تو پہن۔ کیسی ہے حضور پاک ہر آدمی کی ضرورت کا لحاظ کرتے تھے کہ دنیا نو تنگ نہ کیتا، کسی نو کسی مصیبت نہ پایا۔